درخت کے اندر سے بھی رونے کی آواز آ گئی۔ تو ان درختوں کو بھی آپ علیہ السلام سے اتنا پیار تھا، جن درختوں کو آپ نے چھو لیا، آپ ان کے قریب کھڑے ہو گئے، ان کو آپ علیہ السلام سے اتنا پیار ہو گیا تو اور وہ آپ کی جدائی کے اندر رویا۔ آپ علیہ السلام اسی طریقے پر ممبر سے واپس ہوئے اور آپ نے اس کو گلے لگایا اور اس کو پیار کیا، اور اس کو رونے کی آواز جیسے ایک ماں بچے کو دلاسا دیتی ہے اور اس کی آواز جو ہے وہ گھٹتی ہے، اس طریقے پر اس کھجور کے تنے کے اندر سے یہ آواز گھٹتی ہوئی سنائی دی، اور حضور علیہ السلام نے اس کو بشارت دی کہ تو جنت کے اندر میرا ساتھ ہوگا، تو اس پر اس کے اندر رونے کی آواز کم ہوئی۔ تو یہ ایک درخت کے اندر اور ایک کھجور کے تنے کے اندر آج ہم سال کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام کی محبت کو منا رہے ہیں، آپ کے تعلق اور عشق کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہاں تو حضور کے زمانے کے اندر درخت بھی آپ کی جدائی کے اندر رو پڑے، اور جانوروں نے بھی آپ علیہ السلام کی گواہی دے دی، درختوں نے بھی آپ علیہ السلام کی گواہی دے دی۔ مکہ کے اندر آپ علیہ السلام ما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشجر ولا حجر الا قال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام جس پتھر کے پاس سے، چٹان کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ پر درود و سلام پڑھتے اور آپ کو سلام کرتے۔ تو پتھروں کو بھی پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جانوروں کو بھی پتہ ہے۔ آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا ایک گدھا تھا، تو وہ آپ علیہ السلام کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس گدھے نے جا کر کنویں کے اندر چھلانگ لگا لی کہ اپنے آپ کو، اس جانور کو کیا احساس کہ کون دنیا سے گیا ہے اور کون دنیا کے اندر آیا ہے، لیکن ایک گدھا بھی نبی علیہ السلام پر اتنا عاشق ہو گیا اور اتنا محبت کرنے لگ گیا کہ اس نے جا کر جو ہے جان دے دی، ایک گدھے نے جان دے دی۔